محترم طلباء کرام، السلام علیکم۔ درسی نظامی کورس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس چینل میں آپ کو ملیں گے ہر درسی کتاب کے مکمل دروس، تو جلدی کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی دبائیے تاکہ ہمارا ہر درس آپ کو بروقت ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے پڑھتے ہیں آج کا درس۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم طلباء کرام، پچھلے درس میں ہم نے جملہ اسمیہ کی وہ قسم پڑھ لی جس میں فعل کا استعمال ہو، یعنی خبر فعل واقع ہو، جملہ فعلیہ ہو، کوئی اسم نہ ہو۔ آج بھی ہم انشاءاللہ جملہ اسمیہ کی یہی قسم پڑھیں گے تاکہ ہمیں مزید پختگی حاصل ہو اور ہم نہایت اچھے طریقے سے اس طرح کے جملوں کی ترکیب کر سکیں، اور ساتھ ہی ہم آج انشاءاللہ جملہ امریہ انشائیہ کی ترکیب بھی سیکھیں گے جس میں امر کا استعمال ہوگا، فعل امر کا استعمال ہوگا۔ فعل امر سے مراد وہ فعل ہے جس میں کسی سے زمانہ آئندہ میں کوئی کام طلب کیا جائے یا اس کو کسی کام کا حکم دیا جائے۔ زمانہ آئندہ میں کسی سے کسی کام کو طلب کیا جائے یا اسے کسی کام کا حکم دیا جائے تو اس طرح کے فعل کو فعل امر کہتے ہیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ جملہ میں فعل امر کا استعمال بھی سیکھیں گے اور اس کی ترکیب کریں گے۔ تو آئیے درس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سعید یفتح الباب، سعید دروازہ کھول رہا ہے، سعید دروازہ کھولتا ہے۔ سعید جو ہے یہ مبتدا ہے اور یفتح الباب یہ خبر ہے۔ یفتح فعل، اس کے اندر ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، یفتح کا فاعل ہے، جو کہ مبتدا سعید ان کی طرف لوٹ رہی ہے اور اس کے مطابق بھی ہے کیونکہ اس میں ظاہر یہ غائب کے حکم میں ہوتا ہے اور ہوا ضمیر بھی غائب ہے، غائب کی ضمیر ہے، اور الباب یہ مفعول ہے، یفتح کا مفعول ہے، تو یفتح فعل اپنے فاعل ہوا اور مفعول الباب سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر سعید مبتدا اور یفتح الباب خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ سعید یفتح الباب، سعید دروازہ کھولتا ہے یا کھول رہا ہے۔ نعیم یأخذ القلم، نعیم قلم پکڑتا ہے یا پکڑ رہا ہے۔ جمیل یقرأ الرسالۃ، جمیل خط پڑھتا ہے یا پڑھ رہا ہے۔ جمیل خط پڑھ رہا ہے یا جمیل خط پڑھتا ہے۔ ان دونوں جملوں کی بالکل وہی ترکیب ہے جو سعید یفتح الباب کی ترکیب تھی۔ من یفتح الباب، کون دروازہ کھولتا ہے۔ من جو ہے یہ مبتدا ہے اور یفتح الباب یہ خبر ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ استفہامیہ۔ سعید یفتح الباب، سعید دروازہ کھول رہا ہے، سعید دروازہ کھولتا ہے۔ من یأخذ القلم، کون قلم پکڑ رہا ہے، کون قلم لے رہا ہے یا لیتا ہے۔ نعیم یأخذ القلم، نعیم قلم لے رہا ہے یا لیتا ہے یا پکڑتا ہے یا پکڑ رہا ہے۔ لینا اور پکڑنا یہ دونوں یأخذ کے معنی ہیں، تو نعیم یأخذ القلم، نعیم قلم پکڑتا ہے، نعیم قلم لیتا ہے، یا نعیم قلم پکڑ رہا ہے یا لے رہا ہے۔ یہ جملہ اسمیہ استفہامیہ ہے، من یأخذ القلم اور نعیم یأخذ القلم یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جواب استفہام ہے۔ من یقرأ الرسالۃ، کون خط پڑھ رہا ہے۔ جمیل یقرأ الرسالۃ، جمیل خط پڑھ رہا ہے۔ خذ الکتاب یا نعیم،
کتاب پکڑ اے نعیم، اے نعیم کتاب کو پکڑ لیں۔ یہاں پر جو ہے اس جملہ میں فعل امر کا استعمال ہے۔ خذ جو ہے یہ فعل امر ہے، تو خذ فعل امر، اس کے اندر انت ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، اور الکتابہ یہ مفعول ہے۔ تو فعل امر اپنے فاعل انت اور مفعول الکتابہ سے مل کر جملہ امریہ انشائیہ ہو کر جواب ندا، اور یا نعیم جو ہے یہ ندا ہے، یا جو ہے یہ قائم مقام ادعو فعل کے ہیں، اور ادعو فعل کے اندر انا ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، اور نعیم جو ہے یہ منادا ہے جو کہ قائم مقام مفعول کے ہیں، جو کہ مفعول کے قائم مقام ہے۔ تو ادعو فعل اپنے فاعل انا اور مفعول نعیم سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر ندا، تو ندا یا نعیم اور جواب ندا خذ الکتاب مل کر جملہ ندائیہ انشائیہ ہوا۔ خذ الکتاب یا نعیم، اے نعیم کتاب کو پکڑ لے، اے نعیم کتاب کو لے لے۔ یہ خذ جو ہے یہ فعل امر ہے، اور اس کے آخر میں جو زال ہے یہ ساکن ہے، اور الکتابہ میں یہ لام جو ہے یہ بھی ساکن ہے، تو زال بھی ساکن اور لام بھی ساکن۔ اب قاعدہ یہ ہے کہ جب دو ساکن آئے اور انہیں آپس میں ملانا ہو تو پہلے ساکن کو زیر دی جاتی ہے، تو خذ سے خذل ہو گیا، خذ الکتاب یا نعیم، اے نعیم کتاب کو پکڑ لے، کتاب کو لے لے۔ آخذ الکتاب، میں کتاب کو پکڑتا ہوں، میں کتاب کو پکڑ رہا ہوں، یا میں کتاب کو لیتا ہوں یا لے رہا ہوں۔ آخذو جو ہے یہ فعل ہے، اور اس کے اندر انا ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، آخذو کا فاعل ہے، اور الکتابہ یہ مفعول ہے، آخذو کا مفعول ہے۔ تو آخذو فعل اپنے فاعل انا اور مفعول الکتابہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ افتح الکتاب، کتاب کو کھول دے، کتاب کو کھول۔ افتح الکتاب، میں کتاب کو کھولتا ہوں، کتاب کو کھول۔ افتح الکتاب، کتاب کو کھول لے۔ یہ افتح جو ہے یہاں پر بھی یہ دیکھیے یہ ہا جو ہے یہ ساکن ہے، لیکن جب ہم نے اسے الکتابہ کے لام کے ساتھ ملانا ہے تو اس کو ہم نے زیر دی، افتح سے افتح الکتابہ ہو گیا۔ تو افتح یہ فعل امر، اس کے اندر انت ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، اور الکتابہ یہ مفعول ہے۔ تو افتح فعل امر اپنے فاعل انت اور مفعول الکتابہ سے مل کر جملہ امریہ انشائیہ ہوا۔ افتح الکتاب، کتاب کو کھول۔ افتح الکتاب، میں کتاب کو کھول رہا ہوں۔ اقرأ الکتاب، یہاں پر بھی دیکھیے یہ اقرأ میں جو یہ حمزہ ہے آخر میں یہ ساکن ہے، جب ہم نے اسے لام کے ساتھ آگے ملانا تھا تو اس کو ہم نے زیر دی۔ تو اب ہم اس طرح پڑھتے ہیں، اقرأ الکتاب، کتاب کو پڑھ لے، کتاب کو پڑھ۔ یہ اقرأ جو ہے یہ فعل امر ہے، اس کے اندر انت ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، تو فعل امر، اور یہ الکتابہ جو ہے یہ اس کا مفعول ہے، تو فعل امر اپنے فاعل انت اور مفعول الکتابہ سے مل کر جملہ امریہ انشائیہ۔ اقرأ الکتاب، کتاب کو پڑھ، کتاب کو پڑھ لے۔ اقرأ الکتاب، میں کتاب کو پڑھتا ہوں یا میں کتاب کو پڑھ رہا ہوں۔ افتح الباب یا سعید، اے سعید دروازہ کھول۔ یہ بھی بالکل وہی ترکیب ہے جو خذ الکتاب یا نعیم کی تھی۔ تو افتح الباب یا سعید، اے سعید دروازہ کھول، یا سعید جو ہے یہ ندا ہے، اور افتح الباب یہ جواب ندا ہے۔ ندا اور جواب ندا مل کر جملہ ندائیہ انشائیہ۔
افتح البابا میں دروازہ کھولتا ہوں، میں دروازہ کھول رہا ہوں۔ افتح یہ فعل ہے اور اس کے اندر انا ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، البابا یہ مفعول ہے، تو افتح فعل اپنے فاعل انا اور مفعول البابا سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ افتح البابا میں دروازہ کھولتا ہوں، میں دروازہ کھول رہا ہوں۔ اغلق البابا دروازہ بند کر، یہ اغلق جو ہے یہ فعل امر ہے اور اس کے آخر میں بھی یہ کاف جو ہے یہ ساکن ہے، لیکن جب ہم نے اسے البابا کے لام ساکن سے ملانا تھا تو ہم نے اس کو حرکت دے دی، اور آپ نے قاعدہ پڑھ لیا ہے کہ جب کسی ساکن کو حرکت دینا ہو تو پھر اس کو زیر کی حرکت دے دی جاتی ہے، تو اغلق سے اغلق البابا ہو گیا۔ تو اغلق یہ فعل امر ہے اور اس کے اندر انت ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، اور البابا یہ مفعول ہے، تو اغلق فعل امر اپنے فاعل انت اور مفعول البابا سے مل کر جملہ امریہ انشائیہ۔ اغلق البابا میں دروازہ کھولتا، میں دروازہ بند کرتا ہوں، میں دروازہ بند کر رہا ہوں۔ اغلق البابا دروازہ بند کر، اغلق البابا دروازہ بند کر، اغلق البابا میں دروازہ بند کرتا ہوں، میں دروازہ بند کر رہا ہوں۔ محمود یفتح الشباک، محمود کھڑکی کھولتا ہے، محمود یہ مبتدا ہے اور یفتح الشباک یہ خبر ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ محمود یفتح الشباک، محمود کھڑکی کھولتا ہے، ویغلق الباب اور دروازہ بند کرتا ہے، ویقرأ القرآن اور قرآن پڑھتا ہے یا پڑھ رہا ہے۔ امید ہے آپ نے آج کا درس اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ پھر پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے کام کو آسان بنا دے، مزید آسان بنا دے، آسان سے آسان تر بنا دے، آسانیاں ہی آسانیاں عطا فرمائے، قابلیت و قبولیت عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے، ہمارا سینہ علم و عمل کے لیے کھول دے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔